بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت خاص اور بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں روزہ رکھنا ہمارے لیے ایمان کی طاقت اور اللہ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی تربیت، صبر اور شکر کا درس دیتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے ضرورت مند کو روزہ افطار کرنے کے لیے راشن فراہم کریں۔ یہ صرف کھانے کا انتظام نہیں، بلکہ یہ ہماری طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے، ایک بھائی چارے اور اخوت کا ثبوت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دلوں میں سکون اور برکت اور دعا کا اثر پیدا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا موسم ہے، ہمیں اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا شاندار موقع دیتا ہے۔ روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے نفس کو پاک کرنے، صبر سکھانے اور ہمارے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ جیسے معزز لوگوں کو اس مقدس مہینے میں افطار کے لیے ضروری راشن فراہم کریں۔ یہ صرف ایک خوراک کا بندوبست نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ آپ کی مدد سے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور اس عمل سے ہماری برکتیں بڑھیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو۔ اسی سنت کی پیروی میں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس نیک کام میں آپ بھی حصہ ڈالیں اور آپ بھی دوسروں کو افطاری کا سامان، راشن فراہم کریں۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق دے تاکہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا فضل خاص نازل ہو اور ہم سب کی دعائیں قبول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قربت حاصل کرنے، نفس کو قابو کرنے اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے دیا ہے۔ اسی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو افطار کے لیے راشن فراہم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا افطار کرنے والے کو۔ ہم نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم سب مل کر نیکی کے اس سفر میں شریک ہوں۔ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت اور سکون نازل کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آپ کی ہر دعا ہمارے لیے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب بنے گی۔ اللہ ہمیں اخلاص اور صبر اور نیک کام کو جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو جاری رہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص، استقامت اور اس نیک عمل کو جاری رکھنے کی توفیق دے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی طاقت دے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری کوششوں کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ سورہ النحل آیت 90۔ یہی انصاف اور خدمت کا جذبہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید نیک اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور آپ اعلیٰ سویٹ اینڈ بیکرز پر آئیں جہاں ہم بہترین ذائقے اور خالص خدمات پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا دل سے شکریہ، آپ نے ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو سکون، برکت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے سفر کا حصہ بننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نئی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اور آخر میں ہم اعلیٰ سویٹ اینڈ بیکرز کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں، اور آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس رمضان روزہ رکھنے کی توفیق عطا کریں اور آپ کے روزے قبول کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اللہ
حافظ.